الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. رونق اسٹیج علماء کرام، مہمانان اعظام اور میرے سامنے موجود میرے اسلامی غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اپنے تمام اہل علم بھائیوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ حاضہ کی منتظمہ کمیٹی کو، جنہوں نے اس علاقے میں اس مدرسے کی بنیاد ڈال کر یہاں سے قرآن اور حدیث کی تعلیم کا سلسلہ ایک قدیم عرصے سے جاری رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان اکابر کی محنتوں کو قبول فرمائے، اہل علاقے کے لیے مفید اور نافع بنائے. دوسرے نمبر پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان بچوں کو جنہوں نے اس مدرسے میں رہ کر قرآن کریم کی تعلیم مکمل کی ہے، حافظ قرآن بنے ہیں اور آج وہ دستار حفظ کے لیے ہمارے سامنے اسٹیج پر آنے والے ہیں. تیسرے نمبر پر مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کے ان سرپرستوں اور بڑوں کو جنہوں نے ان بچوں کو محنت کرنے پر زور دیا، ترغیب دی اور آخر کار ان کو اس نتیجے تک پہنچا دیا کہ وہ حافظ قرآن بن گئے. آج کا جلسہ چونکہ دستار بندی کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے اور وقت مختصر ہے، اس لیے بہت مختصر وقت میں جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ صرف میری بات نہیں ہے
بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر اس مسلمان کے دل کی بات ہے جس کے سینے میں اسلام کی خاطر دل دھڑکتا ہے۔ دنیا کے نظام پر نظر ڈالیے، یہاں آپ کو اپوزٹس نظر آئیں گے، ایک دوسرے کے مقابل چیزیں اور ضدیں نظر آئیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی اس وقت رات ہے، کچھ گھنٹے گزر جانے کے بعد سورج نکلے گا تو روشنی پھیلے گی۔ اللہ نے دنیا کے اندر اندھیرا بنایا ہے تو ساتھ میں روشنی کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب تک ہم کھانا نہیں کھاتے ہمارا پیٹ احساس کرتا ہے کہ پیٹ کے اندر کچھ جانا چاہیے، بھوک لگتی رہتی ہے۔ کھانا کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے۔ اللہ نے بھوک پیدا کی ہے تو پیٹ بھرنے کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی خوشی میسر آتی ہے تو ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں، مسکراہٹ ہمارے ہونٹوں سے ظاہر ہو جاتی ہے، بسا اوقات ہم قہقہا لگا کر ہنسنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برخلاف کوئی غم کی خبر ہمارے دل پر اثر کرتی ہے، کوئی افسوسناک خبر ہمیں محسوس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دل غمگین ہوتا ہے اور بسا اوقات آنکھوں سے آنسو تک جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر خوشی پیدا کی ہے تو اس کے مقابل اور اس کے ضد میں غم اور تکلیف کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری دنیا پر آپ نظر ڈالیے، اس دنیا کے اندر دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک طرف ایک چیز پائی جائے گی تو دوسری طرف اس کی ضد، اس کا مقابل اور اس کا اپوزٹ ضرور موجود ہے۔ بالکل اسی طریقے پر آپ نظر ڈالیں دنیا کے احوال پر، حضرات انبیاء علیہم السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ چلا ہے، ایک زمانے میں اس دنیا کے اندر انبیاء کے آنے سے پہلے جہالت موجود رہی، لیکن اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ ان کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر جہالت پائی جاتی تھی، وہ دنیا کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کو پہچانوایا، اپنی رسالت کو اور اپنی نبوت کو پہچانوایا، اپنی تعلیمات کو پہچانوایا اور ان ساری چیزوں کے لیے ایک ہی راستہ اختیار کیا جس کا نام ہے تعلیم۔ یہ تعلیم اس جہالت کی ضد ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے اگر جہالت کو پیدا کیا ہے تو اس کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے علم کو بھی اللہ نے اسی دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یہ دنیا اسی دھارے پر چل رہی ہے، ایک طرف ایک چیز موجود ہے تو دوسری طرف اس کی ضد موجود ہے۔ مجھے یہاں مختصر وقت میں جو گفتگو کرنی ہے وہ جہالت اور علم کو سامنے رکھ کر کے کرنی ہے، اور یہ ہم سب کو غور کرنا ہے کہ ہماری دنیا میں، ہماری زندگی میں ہماری اور ہمارے بچوں کی ضرورت جہالت ہے یا وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے واسطے سے اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے آسمان سے علم بھیجا ہے۔ ہماری ضرورت جہالت ہے یا وہ آسمانی علم ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے عالم اور غیر عالم، جاننے والے اور نہ جاننے والے، جانکار اور انجان ناواقف، ان دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ ایک عالم کا رتبہ کیا ہے اور غیر عالم کا رتبہ کیا ہے، جانکار کا مقام کیا ہے، انجان کا مقام کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ذرا لوگوں سے معلوم کیجئے
اور پوچھئے کہ جو لوگ جانکار ہیں وہ اور جو لوگ انجان ہیں وہ، جو لوگ علم آسمانی سے واقف ہیں وہ اور جو علم آسمانی سے واقف نہیں ہے، کورے ہیں اور خالی ہیں وہ، یہ دونوں کے دونوں قسم کے لوگ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ساری امت کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ آسمانی علم کو حاصل کرنے والے اور آسمانی علم سے محروم رہنے والے دونوں قسم کے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں آسمانی علم حاصل کرنے والوں کا جو مقام ہے وہ اس علم سے محروم رہنے والوں کا مقام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے علم اتارا ہے، اس لیے اتارا ہے تاکہ دنیا سے ہر برائی کا خاتمہ کیا جا سکے، اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگوں کو گناہوں کی شناخت کرائی جا سکے، اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگوں کو ایک اللہ کا صحیح پیغام پہنچایا جا سکے، اس لیے اتارا ہے تاکہ رسول کی رسالت بتائی جا سکے، اس لیے اتارا ہے کہ آسمان سے اترنے والی ساری کتابوں کی حقانیت ان کو بتائی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے آسمانی علم اتارا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اس آسمانی علم کا جاننے والا ہوگا اس کا مقام اللہ کے جو کچھ ہو سکتا ہے اس علم سے محروم رہنے والے کا مقام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ نے ارادہ فرمایا، ان کو دنیا میں پیدا کرنے کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا۔ قرآن کریم کے اندر اس واقعے کی پوری تفصیل موجود ہے، بہت اختصار کے ساتھ اس پر غور کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب اللہ نے اظہار فرشتوں کے سامنے فرمایا تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آیت کریمہ میں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے فرمایا میں سرزمین پر اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ چاہتے تو یہ فرما دیتے کہ میں ایک اور مخلوق پیدا کر رہا ہوں۔ فرشتے دنیا کے اندر آئے تھے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جنات بھی انسان سے پہلے دنیا کے اندر آ چکے ہیں، وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ بلکہ انسان کے علاوہ جتنی ساری چیزیں وہ بھی مخلوق ہیں، اور انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ چاہتے تو فرما دیتے کہ میں تمہاری طرح ایک اور مخلوق اس سرزمین پر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے الفاظ بدل دیے اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر کوالٹی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، وہ مخلوق ہوگی جو میری خلیفہ اور نائب بننے کا کام کرے گی۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تو خلیفہ کے لفظ سے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے کبھی فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے وہ بہو اسی حکم کو انجام دیتے، اس میں ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ تو فرشتے تو پہلے سے عبادت اور اطاعت کر رہے تھے۔ اب اللہ نے انہی کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، ایک اور مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جو میری جانشینی اختیار کرے گی، میری خلافت اختیار کرے گی، میری نیابت اختیار کرے گی۔ تو فرشتوں کو تو سوال ہونا ہی تھا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں کے اندر کہ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ الہ العالمین جس مخلوق کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ مخلوق کیا کرے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ مخلوق سارے کام کرے گی، اچھے کام بھی کرے گی، برے کام بھی کرے گی، میری فرما برداری بھی کرے گی، میری نافرمانی بھی کرے گی، دنیا کو صاف ستھرا بھی رکھے گی، دنیا کے اندر خون خرابہ بھی کرے گی۔
جب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر خون خرابہ بھی کرے گی تو پھر فرشتوں کا دوبارہ سوال ہوا، اور یہ سوال قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، الہ العالمین ایسی مخلوق آپ پیدا کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر آ کر کے فساد برپا کرے، خون خرابہ کرے، لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرے، سرزمین دنیا کو پاک صاف رکھنے کے بجائے اس کو گندا اور خون آلود کرے، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری عبادت اور اطاعت کرنے کے لیے، تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، تیری فرما برداری کرنے کے لیے، تیرے احکام پر چلنے کے لیے ہم کافی ہیں، کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے فرشتوں نے اپنا اعتراض ظاہر کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کا جواب کیا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں کے اس اعتراض پر، اس آپشن پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا بھی کر دیا، پیدا کرنے کے بعد ان میں روح بھی پیدا کر دی، لیکن قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سائنس کا علم عطا کیا۔ سائنس کا علم کیا ہے؟ دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں اور ان کے خواص کا جو علم ہے وہ سائنس کا علم کہلاتا ہے۔ ہر چیز جانکاری میں آ جائے، یہ مائی ہے اس کی خاصیت کیا ہے، یہ چادر ہے اس کی خاصیت کیا ہے، ہاتھ میں گلاس ہے تو گلاس کی خاصیت کیا ہے۔ جلالین شریف تفسیر کی ایک بہت معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر پائی جانے والی ہر چیز کا علم عطا کر دیا تھا، حتیٰ کہ چھوٹے اور بڑے برتنوں تک کا علم عطا کر دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کون سے برتن کی کیا خاصیت ہے، وہ کس کام میں لایا جاتا ہے، کس استعمال میں لایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سارا علم سینے کے اندر بھر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم اور فرشتوں کا آمنا سامنا کرایا، اور جتنی چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا تھا وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے حضرت آدم اور فرشتوں کے سامنے رکھ کر فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ تم کہتے تھے کہ کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہم کافی ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں، بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، ان کی خاصیتیں کیا ہیں۔ لیکن فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، اس لیے قرآن کریم کہتا ہے فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، الہ العالمین ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ ان میں کون سی چیز کا کیا نام ہے، وہ کس کام آتی ہے، اس کی خاصیت کیا ہے۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا تو اللہ نے حضرت آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ذرا ان فرشتوں کے سامنے ان رکھی ہوئی تمام چیزوں کے نام و کام بتاؤ۔ حضرت آدم کو چونکہ علم ملا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے اسی علم کی روشنی میں ہر چیز کا نام بھی بتایا، اس کی خاصیت بھی بتائی۔ فرشتوں کے سامنے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کیا اور یہ بتا دیا کہ تم اطاعت کرتے ہو، تمہاری اطاعت قبول ہے، تم فرما برداری کرتے ہو، تمہاری فرما برداری تسلیم ہے، تم میرے احکام پر چلتے ہو، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن دنیا چلانے کے لیے خالی اطاعت کافی نہیں ہے، خالی فرما برداری کافی نہیں ہے۔ اس دنیا کی برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اطاعت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ تمہارے پاس علم ہو۔ اس علم کی صلاحیت فرشتوں کے اندر نہیں تھی، اللہ نے وہ صلاحیت فرشتوں کو نہیں دی، لیکن حضرت آدم کے اندر وہ صلاحیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا چلانے کے لیے، اپنا نائب و خلیفہ بنانے کے لیے سب سے پہلے آسمانی علم سے نوازا اور سرفراز کیا ہے۔ یہ انسان کے اشرف المخلوقات بننے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اطاعت کے ساتھ علم کے مادے سے بھی نوازا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت دی گئی 40 سال کی عمر میں، ہم سب جانتے ہیں۔
آپ علیہ السلام غار حرا کے اندر موجود ہیں، جس غار میں آپ نبوت سے پہلے بھی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ غار حرا کے اندر موجود ہیں کہ اچانک اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس غار حرا میں پہنچتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کبھی حضرت جبرائیل امین کو دیکھا نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل کو پہلی مرتبہ دیکھ کر روایات کے اندر لکھا ہے، بخاری شریف وغیرہ کی روایتوں میں، آپ تھوڑے سے متوحش ہوئے، تھوڑے سے دور ہوئے، اور ایک دم اچانک میں آپ دیکھ کر کے مبہوت رہ گئے کہ یہ کون شخص ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا کے معنی پڑھیے۔ آپ فرماتے ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل نے تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر یہ فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری بار پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ وقفے کے بعد پھر فرمایا اقرا۔ نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا ما انا بقاری۔ تو چوتھی مرتبہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کی وہ وحی نبی علیہ السلام کو سنائی جو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضور کے پاس بھیجی تھی، اور وہ قرآن کریم کی وہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے وقت سب سے پہلے دی گئی ہے۔ وہ قرآن کریم کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں حضرت جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کو نبی بننے کے بعد سب سے پہلے یاد کرائیں۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو نبی علیہ السلام پر نبی بننے کے بعد اتری ہے، اور ان 5 آیتوں کا خلاصہ صرف ایک لفظ میں یہ ہے، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی علم حاصل کیجئے، اے نبی علم حاصل کیجئے، اے نبی علم حاصل کیجئے، اللہ کا نام لے کر کے علم حاصل کیجئے۔ قلم کے ذریعے اللہ نے سکھایا ہے، اس رب کا نام لے کر کے علم حاصل کیجئے۔ ان 5 آیتوں کے اندر صرف ایک ہی حکم دیا گیا، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جس وقت نبی علیہ السلام پر یہ پہلی وحی اترتی ہے، اس وقت کے حالات پر غور کیجئے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کو چھوڑیے، ساری دنیا کے اندر کفر کی، ضلالت کی، جہالت کی، گمراہیوں کی خرابیاں بے تحاشا موجود تھی۔ گالم گلوچ کرنا ان لوگوں کی عادت تھی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ان کا شیوا تھا، وہ ایک دوسرے کے مالوں کو ہڑپا کرتے تھے، لوگوں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے کیا کرتے تھے، لوگوں کی زمین کو حاصل کر کے ان کو بیچ دیا کرتے تھے، بڑی ذات والے چھوٹی ذات والوں کو دان تان کیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ اگر چاہتا تو کوئی اور وحی بھیج دیتا، لوگوں کو کفر کی برائی بتا دیتا، شرک کی برائی بتا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن کریم کی آیتیں بتاتی ہے اللہ نے سب سے پہلی وحی اتاری ہے تو تعلیم کے متعلق اتاری ہے۔ مسلمانوں کو غور کرنا ہے کہ تعلیم کے متعلق یہ سب سے پہلے وحی کیوں آئی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس پر زور دیا جاتا ہے۔ اگر کسی سوسائٹی کے اندر لوگوں میں ناپ توڑ کی کمی کرنے کی عادت ہو تو ہمارا دماغ کہتا ہے کہ ان کو ناپ توڑ کے فضائل بتانے چاہیے کہ صحیح ناپ توڑ کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے۔ کسی سوسائٹی کے اندر اگر چوری یا زنا کاری عام ہو تو وہاں بات کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو چوری کی اور زنا کاری کی برائیاں بتائی جائیں تاکہ وہ اس گناہ سے بچ سکیں۔ کسی سوسائٹی کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو ان کو جھوٹ کی خرابیاں بتائی جانی چاہیے تاکہ وہ جھوٹ سے بچ سکیں۔ اس سرزمین پر ساری برائیاں موجود تھیں، کفر و شرک بھی موجود تھا، اور اس کے علاوہ بھی طرح طرح
طرح کی برائیاں موجود تھیں اور وہ کسی برائی کو برا سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ چاہتے تو سب سے پہلی وحی کفر کے خلاف بھی اتار سکتے تھے، شرک کے خلاف بھی اتار سکتے تھے، چغل خوری غیبت اور جھوٹ کے خلاف بھی اتار سکتے تھے، چوری زناکاری اور مکاری کے خلاف بھی اتار سکتے تھے، مگر قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کسی اور موضوع سے متعلق نہیں اتری ہے تو کس موضوع سے متعلق؟ علم حاصل کرنے سے متعلق، تعلیم حاصل کرنے سے متعلق، ایجوکیشن حاصل کرنے سے متعلق۔ دماغ میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ پہلی وحی تعلیم سے متعلق اترنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ قرآن کے ذریعے اس کا جواب دیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ساری برائیاں اپنی جگہ موجود ہیں، مگر ان ساری برائیوں کا یک بار کی اگر خاتمہ ہو سکتا ہے تو آسمانی علم کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی برائی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر تعلیم کی کمی ہوگی وہ معاشرہ کبھی اچھائی کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جب تک مسلمانوں کے اندر علم دین حاصل کرنے کا رواج رہا پوری سوسائٹی گناہوں سے پاک صاف تھی۔ کسی سے اکا دکا گناہ ہو جاتا تھا تو سوسائٹی کے لوگ اس کو برا سمجھا کرتے تھے، اور جیسے جیسے زمانے کے آگے بڑھتے بڑھتے معاشرے سے اور سوسائٹی سے آسمانی علم حاصل کرنے کا رواج ختم ہو گیا۔ معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر غیروں کی وہ ساری برائیاں آہستہ آہستہ در آنے لگی ہیں کہ اب عام لوگ ان برائیوں کو برا سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر کتنی بدعتیں رائج ہیں، کتنی رسوم و رواج رائج ہیں، کتنی خرابیاں رائج ہیں۔ ہمارے معاشرے کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی برا نہیں سمجھتا۔ ہمارے معاشرے کے لوگ چوریاں کرتے ہیں، کوئی خراب نہیں سمجھتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر لڑکا اور لڑکی کے ناجائز تعلقات عام ہیں، گلی کوچوں کے اندر نوجوانوں کی یہ بدکاری عام ہے، مگر سوسائٹی کا کوئی فرد اس کو برا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دکاندار لوگ ناپتون میں کمی کرتے ہیں، مگر اس کو کوئی غلط سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے علم دین کا خاتمہ آہستہ آہستہ ہونے لگا ہے۔ کبھی کسی زمانے کے اندر 70-80% گھروں کے بچے مدرسوں کی تعلیم حاصل کرتے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے، فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ انہیں مسائل کا پتہ تھا، انہیں معلوم تھا کہ چوری کرنا غلط ہے، انہیں معلوم تھا کہ زناکاری غلط ہے، انہیں معلوم تھا کہ جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، انہیں معلوم تھا غیبت کرنا زناکاری سے زیادہ بدترین گناہ ہے۔ لیکن آج کی سوسائٹی کے اندر وہ بچے دستیاب نہیں ہیں جو مدرسوں سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہو، وہ گھر والے دستیاب نہیں ہیں جو اپنے گھر کے بچوں کو مدرسوں کی تعلیم سے جوڑتے ہو۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ انہی کے گھروں کے بچے جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ کو کبھی برا نہیں لگتا، چوری کرتے ہیں، ماں باپ کو کبھی غلط نہیں لگتا، جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ کوئی احساس نہیں کرتے، وہ غیبتیں کریں، چغلیاں کریں، زناکاری کریں، مکاری کریں، دوسروں کا مذاق اڑائیں، ناپتون کے اندر کمی کریں، یا موبائلوں کے ساتھ تنہائیوں کے اندر فحش معاملات کریں، کسی گھر والے کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے سے تعلیم کی کمی ہو چکی ہے۔ میرے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ بہت ساری تفصیلات ہیں۔ ایک ہی بات عرض کرنی ہے، اس دنیا کا واحد حل خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے علم دین ہے۔ علم دین کے علاوہ کوئی اور حل اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن گواہی دیتا ہے، میری بات نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے پہلی وحی اتار کر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس معاشرے سے اگر برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو علم دین سے مربوط کرو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل کی صورتحال میں اپنے گھر کے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنا، نرسریز کے اندر بھیجنا، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر داخلہ کرانا ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں، مگر مدرسے میں داخلہ کرانے کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں۔ میں نہیں کہتا آپ سے کہ آپ اسکول کی تعلیم مت دلائیے، سوسائٹی کی ضرورت ہے، اس معاشرے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر کے بچے انجینئر بھی بنے، ضرورت ہے کہ ہمارے گھر کے بچے ڈاکٹرز بھی بنے،
ضرورت ہے کہ ہمارے گھر کے بچے ماہر لیکچررز بھی بنے، پروفیسر بنے، سائنٹسٹ بنے اور طرح طرح کے ڈگری ہولڈرز بنے، لیکن یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول اور کالج کی اور یونیورسٹی کی تعلیم دلانا اپنے لیے اتنا بڑا فخر سمجھتے ہوں کہ اس کے مقابلے میں مدرسے کی تعلیم ہمارے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتی ہو۔ یہ یاد رکھیے گا میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم، نرسریز کی تعلیم اگرچہ تعلیم ہے، اس سے دنیا کا فائدہ یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے فائدے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر اگر ڈاکٹر بنتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، یقیناً اس کو آخرت میں فائدہ ہوگا۔ کوئی انجینئر بنتا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، لوگوں کی بھلائی کرنے کے لیے، آخرت کو اس کو ضرور فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہی ڈاکٹر پیسہ کمانے کے لیے ڈاکٹر بنتا ہے، وہی انجینئر پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی نام اونچی کرنے کے لیے انجینئر بنتا ہے، دنیا میں بھلے ہی وہ لاکھوں کروڑوں روپے کما لے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل میرے پیارے نبی کا فرمان ہے، قرآن پڑھنے والا ہر بچہ جب تک قرآن پڑھتا ہے تب تک وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے، اس کے گھر والے اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، وہ قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، اللہ اس کو فضیلت عطا کرتا ہے دنیا کے اندر، چاہے اس کے ساتھ جو معاملہ ہو، لیکن آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے، جس کے بعد کبھی موت نہیں آنے والی، اس زندگی کے اندر اسی حافظ قرآن کا سہارا لے کر اس کے گھر کے بے شمار لوگوں کی مغفرتیں ہوگی، اس کی سفارش قبول ہوگی، جہنمیوں کو جنت کا پروانہ دیا جائے گا۔ یہ صرف قرآن کی برکت ہے۔ قرآن اور حدیث اور فقہ، علم دین، جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب آخرت کی کامیابی کے ضامن ہیں۔ دنیاوی تعلیم کی تب تک کوئی گارنٹی نہیں ہے جب تک کہ وہ تعلیم اللہ کی خاطر حاصل نہ کی جائے۔ مگر افسوس ہے ہمارے معاشرے کی صورتحال پر غور کرو۔ میں اپنی بات نہیں کہتا، جائزہ لینے والے اور سروے کرنے والے لوگوں کی بات کہتا ہوں۔ سروے کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے اسکول اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، ان کا کل فیصد مسلمانوں کے اندر 60% ہے، 60% مسلمان اسکول اور کالج کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل ہمارے مدرسوں کی صورتحال پر غور کریے گا۔ پوری دنیا کا سروے بتاتا ہے مدرسوں سے جڑنے والے، علم دین حاصل کرنے والے 4% مسلمان بھی نہیں ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے غیرت کا مقام نہیں ہے؟ اگر اتنی ہی ہم اپنی تعلیم سے دوری رکھیں گے، اس آسمانی علم سے اپنے آپ کو ایسے دور رکھیں گے، تو پھر ہم کسی ترقی اور کامیابی کے خواب اپنے آنکھوں کے اندر سجانا بھی چھوڑ دیں۔ ان مدرسوں نے اس معاشرے کو بنایا ہے، علم دین حاصل کرنے والوں نے اس معاشرے کو بنایا ہے، اور اس کو میں اپنی بات میں نہیں کہوں گا، آپ سب اپنے دل سے اس بات کو سوچیے اور محسوس کیجئے۔ آج اگر ہماری سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کے چہروں پر داڑھی نظر آتی، سروں پر امامہ اور ٹوپی نظر آتی، جسم پر کرتے پاجامے کی شکل میں اسلامی لباس نظر آتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر اللہ اللہ کی ادائیں اگر نظر آتی ہیں، خانقاہوں کے اندر اگر ذکر جاری ہے، ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، اگر کہیں کوئی خیر اور کوئی بھلائی ملتی ہے تو اس پر آپ خود غور کر کے دیکھ لو، یہ سارا کا سارا کیا کرایا، یہ ساری کی ساری دین اور یہ ساری کی ساری محنت کسی اسکول کی نہیں ہے، کسی کالج کی نہیں ہے، کسی یونیورسٹی کی نہیں ہے، یہ ساری محنت اگر کسی کی ہے تو ان ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر رہ کر پڑھنے والے بچوں کی ہے یا ان کو پڑھانے والے اساتذہ کرام کی ہے۔ اگر ہم اس بھلائی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس خیر کو اپنے سوسائٹی کے اندر باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے اندر ایک معزز ترین مسلمان کی شکل میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں، آخرت اپنی بنانا چاہتے ہیں، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم نے آپ کو دنیاوی علوم سے مربوط رکھا ہوا ہے، آخرت والے علم سے، دینی علم سے، مدرسے کے علم سے بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو مربوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔